کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے صاحبزادہ حامد صاحب نے ٹویٹ بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ اپنے معاملات گھر میں ہی حل کر لیں تو بہتر ہے, اور سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ عمران خان نے کیا تھا, میری طرف سے درخواست نہیں کی گئی تھی. انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں تک میرے پاس بتانے کو کافی کچھ ہے. اگر میں بھی ٹاک شوز میں بیٹھ کر بول دیا تو پھر کئی لوگ جو ہیں وہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. میری کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ رہے گی اور اس لیے میں خاموش ہوں. پلیز پھوٹ مت ڈلوائیں. سو یہ مطلب صاحبزادہ صاحب کو بھی ٹویٹ کرنی پڑ گئی, وہ بیچارے پریٹی اینگری ٹویٹ. میں اس چیز کا قائل ہمیشہ سے ماریا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کرتا, میں یہ کرتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کا ازالہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب آگے سے کیا ہوگا؟ ٹاک فائٹ, مزاحمت مفاہمت دونوں ہوں گی, کیونکہ اس وقت ایوان میں اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کی نشستوں پہ بھی فرق پڑے گا, سینٹ میں آپ کی برتری کو بھی فرق پڑے گا. ایوان میں 2/3 ہے اب ان کے پاس. اب وہ اس کی ہم لیجٹمیسی کے بارے میں بات کر چکے ہیں, کئی بار کر چکے ہیں, لیکن جو ریئل ہارڈ کور فیکٹس ہیں کہ اس وقت میجورٹی ہے جس میں آئینی ترامیم بھی کرنی ہوں گی, سب کچھ کرنا ہوگا. یہاں سے آگے کا لائے عمل کیا؟ ہارڈ کور فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس نیشنل اسمبلی میں 2/3 میجورٹی ہے. دی ہارڈ کور فیکٹ از کہ اس وقت وہ 4 میں سے 3 صوبے کنٹرول کر رہے ہیں. دی ہارڈ کور فیکٹ از دیٹ دے ہیو دا پریزیڈنسی. دی ہارڈ کور فیکٹ از دیٹ چند دنوں میں وہ ان کے پاس سینٹ میں بھی ایک بڑی کمفرٹیبل میجورٹی ان کے پاس آ جائے گی, آلریڈی موجود ہے, وہ ہو جائے گی. سو وہ جو چاہیں اس وقت کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ان کی لیجٹمیٹ حکومت نہیں ہے, فارم 47 ہے, فارم 45 نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے فلان نہیں ہے. اب میں جو چیز جو مجھے جو ڈرا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کی انٹینشنز کیا ہیں, یہ اس میجورٹی کو کس پرپز کے لیے استعمال کریں گے. ایک تو اس کا آپ نے مینیفیسٹیشن آج دیکھ لیے, جو کہ آپ نے ابتدائیہ میں جس کے بارے میں بات بھی کی ہے کہ جی آرڈیننسز 7 آرڈیننسز آئے ہیں جمہوریت میں. آرڈیننسز کی وہ کوئی بھی پارٹی اے کرے, بی کرے, ایکس کرے, وائی کرے, دا فیکٹ از کہ جی اس طریقے سے جمہوریت چلتی نہیں ہے, مضبوط نہیں ہوتی, پنپ نہیں سکتی ہے. آپ کو میں یاد کراؤں کہ کتنے میں نے آپ کو کہا اے کرے, بی کرے, ایکس کرے, وائی کرے. 77 آرڈیننسز, 77 ٹھیک نہیں تھا نا جی, ٹھیک نہیں تھا. میں تو کہتا ہوں ٹھیک نہیں تھا. تو یہ اور آپ نے اس کا آغاز جو ہے کیا ہے, جمہوری سال کا آغاز ہی آپ کر رہے ہیں 7 آرڈیننسز, تو یہ کوئی اچھا آغاز نہیں ہے میرے حساب سے. تو اس سے ایک انڈیکیشن جو ہے, ایک مینیفیسٹیشن اس چیز کی ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ ڈراسٹک جو ان کے پاس انٹینشنز ہیں ان کی, اور وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. 2/3 میجورٹی کو میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جائیں گی. 2-1 چیزیں ہیں میرے ذہن میں, لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ پریمیچور بات کروں ان کے اوپر, لیکن وی فیل دیٹ وی آر ان فار سم ہارڈ ٹائمز. اچھا, آج ہم دیکھ رہے تھے کچھ ویژولز تھے آئی ایم ایف کی آفس کے باہر جو تحریک انصاف نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے, اگر وہ دکھا سکیں. اور میری ریکویسٹ ہے پروڈیوسر صاحب, عدنان صاحب, یہ گیسٹ کے نام پلیز آپ اسکرین کے اوپر اس کو ٹھیک کر دیجئے. ٹھیک ہے, اب آپ وہ فوٹیج دکھائیے پلیز جہاں پہ وہ پروٹیسٹ ہو رہا. میں دکھانا چاہتی ہوں, اور پھر پوچھتی ہوں رؤوف صاحب سے, کیونکہ خط جب لکھا تو اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا تھا, بلکہ آیا تھا کہ ہم ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. سو اس پروٹیسٹ سے ان کا کیا خیال ہے, کتنا فرق پڑ سکتا ہے؟ کیا ہم یہ ویژولز دکھا سکتے ہیں اسکرین کے اوپر؟ جی رؤوف صاحب جب تک ویژولز دکھاتے ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب, یہ جو پروٹیسٹ ہے اس سے کیا آپ لوگ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز جو خط لکھا اس پہ بھی آئی ایم ایف کا جواب آ گیا, اور اس کے بعد یہ جو پروٹیسٹ ہے ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے, وہ بات چیت کر رہے ہیں, تو کیا فرق آپ کا؟ ایک تو جو بیانیہ آیا, ان کا جو جواب آیا ہے, اس میں وی فیل دیٹ وی اچیوڈ مور دین وی تھاٹ وی ول. اس میں ایک سینٹنس ان کا یہ ہے کہ جی بہتر ہوگا کہ یہ جو مسائل ہیں ان کا فوری حل تلاش کیا جائے. یہ آئی ایم ایف کے بیانیے کا حصہ ہے, آپ دیکھ لیجیے گا, اس میں موجود ہے. سو اس کے اوپر ڈان نے کامنٹ کیا تھا کہ دس از اسٹرینج, دس از این ایکسیسولی پولیٹیکل کامنٹ فرام دی آئی ایم ایف. سو وی ہیو سینسٹائزڈ دیم. ہمارا مقصد کیا تھا کہ ان کو سینسٹائز کرنا تھا, وہ ہو چکے ہوئے ہیں. سو وہ جو بات چیت وغیرہ میں دیکھیں گے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بھی اٹھیں گے. وی آر کوائٹ سرٹن اباؤٹ دیٹ. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک پروٹیسٹ کا سوال ہے, یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسا ڈائریکٹو دیا تھا کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے جو ہے وہ جا کے کیا جائے. نظر آ رہے ہیں وہ ہیں بالکل پارٹی کے ہیں, تو انہوں نے کیوں کیا ہے, پارٹی کا ڈائریکٹ ہے, ہو سکتا ہے گیا ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے نہیں علم اس چیز کا کہ کوئی ڈائریکٹو. مجھے یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کوئی ڈائریکٹو نہیں گیا پروٹیسٹ کا, تو ان کا ایک اپنا انیشیٹو بول سکتا ہے کہ جو ڈائسپورا ہے ہمارا پی ٹی آئی کا, وہ بہت بڑا سپورٹر ہے. سو وہ ان کے بہت سارے کام جو ہیں وہ اپنے تئیں کرتے ہیں, اس پہ پارٹی کا کوئی ڈائریکٹو ہوتا نہیں ہے. اس سے کوئی فرق پڑے گا ویسے ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور آپ مجھے بتا دیجیے کیسے؟ ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ وی آر سینسٹائزنگ دیم, وہ ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں. تو وہ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ان کے لیٹر کا جو جواب آیا ہے, ہمارے لیٹر کا, اس میں بھی انہوں نے ایک سینٹنس کہا ہے جو کہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کہی جا سکتی ہے کہ جی آپ ان معاملات کو بہتر ہوگا کہ آپ ان معاملات کو جلدی سے جلدی حل کیا جائے. تو ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ آئی ایم ایف کو آپ نے سینسٹائز کر دیا,
کیا آئیڈیل آؤٹ کم کیا ہوگا؟ آئیڈیل آؤٹ کم تو ہم نے اس میں کہا تھا جی کہ 30% سیٹس کے اوپر آپ آڈٹ کرائیے. ٹھیک ہے. اور پتہ چل جائے گا کہ آپ سو جب تک سیٹ پہ آڈٹ نہیں ہوتا تب تک ہولڈ کر لیں اس کو. ہم نے ان کو نہیں کہا ہولڈ کرنے کی, کچھ نہیں ہم نے کہا ہوا. ہم نے صرف ان کو سینسٹائز کرنا تھا, ہم نے اپنی ڈیمانڈ رکھنی تھی. اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو باہر سے انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو انٹرنل ہماری باڈیز ہیں لائک پلڈیٹ ہے, لائک فافن ہے اور ہیں, ان سب نے اپنے اسٹیٹمنٹس میں ان ریگولیرٹیز کو اجاگر کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ تمام جو ہیں یہ کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ آڈٹ کر سکتی ہیں. زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لگیں گے آڈٹ کرا لیجیے. 2 ہفتے میں آڈٹ ہوگا, پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ مطلب آئیڈیل آؤٹ کم آپ کو پتہ چل جائے گا نا جی کہ یہ ہوا ہے. اگر تو الیکشنز چوری ہوئے ہیں تو پھر ایک ہی بات بنتی ہے کہ جو الیکشنز کو جن کانسٹیٹوئنسیز میں ہوئے ہیں ان کو دوبارہ کروایا جائے, یا وہ کریکشن کی جائے, ان کو ریمیڈی کیا جائے. تو پروگرام تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا نا, بیکاز نہیں ہونا. دیکھیے تو یہ کام کرنے کی بھی تو ضرورت نہیں تھی. اگریڈ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا, یہ کام کرنے کی پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ چلیں فار ایگزامپل ہولڈ کر دیا, اس کے علاوہ جو پاکستان میں اس کی اکنامک کاسٹ ہے اس کو پھر سنبھالنا سب کے لیے مشکل ہوگا نا. اگر فار ایگزامپل آپ کی گورنمنٹ بھی آ جائے, اس کو میں آئیڈیل بات کر رہی ہوں, تو وہ ٹیل اسپن تو سنبھالنا سب کے لیے مشکل ہوگا. ہم نے نہیں ان کو کہا جی کہ روکیں آپ, ہم نے نہیں ان کو کہا. یہ تو آپ ان کی ابھی انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا جو جس میں نتھنگ ٹو ڈو ود اس. انہوں نے کہا جی آپ نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ ہم نے تمام جو اہداف ہے وہ پورے کر دیے ہیں. انہوں نے کہا یہ غلط ہے. یہ میں نے تو نہیں انہیں کہا کہ آپ کہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی, اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا IMF نے. سو دس از بٹوین دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ IMF. PTI is not a member, is no part, has not playing any part in that. تو یہ بھی تو کم زیادتی کرتے ہیں نا. لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کو پتا نیگوشیشنز ہوئی تھی, اسحاق ڈار صاحب نے ایک پھڈا ڈال دیا تھا IMF کے ساتھ, اور جو ڈیریل ہوا تھا پروسیس ڈیلے ہوا تھا وہ اسحاق ڈار کی وجہ سے ہوا تھا. اس کی قیمت ادا کرنی پڑی. اب PMLN نے ان کو نہیں بنایا. بالکل بالکل. اب دیکھیے اورنگزیب صاحب ہیں, یہ کریں. اب معاملات دیکھیں کہ کس طرف جاتے ہیں. آپ دیکھیے سچویشن یہ ہے ملک کی اس وقت کہ جی دیر از نو کریٹیکل اسٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تمام جتنی بھی باڈیز ہیں, انٹرنیشنل باڈیز ہیں نا, وہ ان کا ایک ہوتا ہے مطمع نظر ہوتا ہے, وہ دیکھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ چاہتی ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, اور یہی IMF نے اپنے رسپانس میں بھی کہا ہے کہ جب یہ معاملات جلدی حل کر لیے جائیں, کیا اس کا نتیجہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو ان کو کرنا چاہیے میرا خیال. اس میں دا بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ. ان کو انیشیٹو دینا چاہیے. اگر ہم علی امین گنڈاپور صاحب وہاں گئے ہیں تو لازمی بات ہے اگر یہ کوئی انیشیٹو لیتے ہیں حالات بہتر کرنے کے لیے, تو وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا, ریاست کے لیے بہتر ہوگا.